خان صاحب, علی پرویز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. میرے بڑے بھائی نور عالم خان صاحب نے جس طرح بات کا آغاز اس مذمت سے کیا, جو مناظر ہم نے یہاں پہ 4-5 دن پہلے بلکہ پچھلے ہفتے دیکھے, میں بھی اس کے اوپر اپنا افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا. جی ٹھیک ہے آفتاب بھائی, آپ کی باری پہ پڑھ لیں. چلیں. اچھا, یہ جو اس قسم کا رویہ سر وہ جس سائڈ سے بھی آیا, بلکہ جو یہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے اوپر حملہ بھی ہوا, آپ نے دیکھا کتابیں ان کے پاس آ کے گریں, یہ جو بھی رویہ تھا اس سے یقیناً اس ایوان کا جو وقار ہے وہ گھٹا ہے. یہاں پہ آفتاب بھائی یقیناً اپنی باری پہ فاتحہ بھی کرا لیں گے کیونکہ ان کو افسوس میرے سے کچھ زیادہ ہوا ہے, پر میں تو اس افسوس کا صرف اظہار کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ سر آپ کے عہدے کے ساتھ چھوٹا سا ایک گلہ, جو ہمارے ڈیٹینڈ یہاں پہ جو کولیگز ہیں اس میں ہمارے پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب ہیں, علی وزیر صاحب ہیں, ان کے جو علاقے ہیں ان کی نمائندگی کا حق اس کو یہاں سے محروم کیا گیا ہے. کیا اچھا ہوتا کہ آپ اپنی اس طاقت کا ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کو بھی یہاں پہ موقع دیتے کہ وہ آ کے اپنے خیالات کو بیان کر سکتے. چلیں جی سر. اچھا سر, یقیناً یہ جو سال اختتام, نو کراس ٹاک, آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں, اور جو آپ بول رہے ہیں اگر بولتے رہیں تو اچھا, ورنہ آپ کا ٹائم مائنس ہوتا رہے گا. علی پرویز جی وہ آپ سے گزارش کر کے تھوڑا بڑھوا لیں گے سر. سر گزارش اس طرح سے سر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ جو سال اختتام ہونے کو جا رہا ہے اس کے اندر ہم کرونا کی وبا سے لڑ رہے تھے, اور اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے جو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے وہ ان فرنٹ لائن وارئرز کو کرنا چاہیے جو ہمارے ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈک سٹاف, پولیس کے لوگ جو لمیٹڈ سہولیات کے ساتھ اس وبا کے ساتھ لڑتے رہے. پر جس چیز کا جی اچھا ضرور لے لیں, فوج نے بالکل اس کی مدد کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کمنٹس نہیں کریں, اگر ان کو ممبر کو ڈسٹرب نہ کریں, وہ اپنی تقریر مکمل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. سر میرے خیال سے مگر جو فوج تو ان کو یاد آ گئی, مگر جو ہمارا اپنا مخاطب ہو, میں آپ کی بات سن رہا ہوں, جو ہمارا اپنا کردار تھا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی شرم کا اظہار کر دینا چاہیے کہ ہم اس وبا کی صورتحال کے اندر بھی اپنا کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکے, اور آج بھی اپنا فرق قسم کا چورن یہاں پہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اوپر افسوس کر لینا چاہیے ذرا. دیکھیں, اور اس کا موازنہ کر لیں, جب آرمی پبلک سکول کا سانحہ ہوا تھا اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے کس طرح سے اس وقت جو اپوزیشن کی جماعت ایک کنٹینر کے اوپر کھڑی ہو کے اپنے وہاں پہ کون سے وہاں پہ خیالات کا اظہار کر رہی تھی, ان کے طرف ہاتھ بڑھا کے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا تھا اور نیشنل ایکشن پلان لے کے آئے تھے, جس کے ثمرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. سر اگر میں جو حکومت کا بیانیہ ہے کہ معیشت ٹرن اراؤنڈ کر رہی ہے, اگر اس کو ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی لوں تو آپ اس چیز سے یقیناً اگری کریں گے اس کے ثمرات جو ہیں وہ ایک عام آدمی تک ابھی تک نہیں پہنچے ہیں. وہ آج بھی مہنگائی کی صورتحال کے ساتھ لڑ رہا ہے, آج بھی دوائیوں کی قیمتوں کی شکل کے اندر جو اس کو کاسٹ کی انکریز آئی ہے وہ اس کے سامنے ہے, بجلی, گیس, ان ساری چیزوں کے جو ریٹ بڑھے ہیں اس کی وجہ سے اس کا جو جینا ہے وہ مشکل ہو گیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کورونا کی ویکسین کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے کس طرح لوگ ویکسینیشن سینٹرز کے باہر دھکے کھا رہے تھے, اور اب سنا ہے کہ ویکسین کی کچھ سپلائی تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے تو حالات بہتر ہو جائیں گے. تو جب تک یہ بجٹ جو ہے ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرتا, ان چیزوں کے اندر کوئی بہتری لانے کی کوشش نہیں کرتا, تو میری نظر میں اس بجٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ تو ویسے بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے تو انہوں نے بڑی اچھی ہمیں ایڈوائس دی ہوئی ہے, کاش آج وہ اس کو یاد رکھتے اور وہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز کے بارے میں, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے بارے میں, وہ ڈیولپمنٹ سکیموں کے بارے میں اگر اس کے بارے میں آج کچھ عمل کرتے ہوئے نظر آتے تو یقیناً حالات بہتر ہوتے. سر جو بجٹ کا جو ڈاکیومنٹ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے, پہلے تو سب سے پہلے اس کی سینکٹیٹی کو میں تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گا. میری نظر میں وہ تو آلریڈی کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں جن سے ہم نے 500 ارب روپے لے کے اس سال کا خسارہ پورا کرنا ہے, انہوں نے جو پروگرام تھا, جو IMF سے ہمارا لون کا پروگرام تھا, وہ آلریڈی سسپینڈ کر دیا ہوا ہے ٹیکنیکلی. جو قسط اس مہینے کے اندر $1 بلین کی ہمیں ملنی تھی اب وہ ستمبر کے اندر لے کے چلے گئے ہوئے ہیں. تو اس بجٹ
بجٹ کی سینکٹیٹی ایک تو اس چیز کے تھرو کویسچن ہوتی ہے, دوسری چیز یہ کہ جو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم خسارہ, جو فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ اپنا خسارہ 570 ارب ہم جب صوبوں سے سرپلس آئے گا اس سے پورا کریں گے, تو میں گزارش یہ کروں گا ان چاروں صوبائی اسمبلیوں نے اپنے بجٹ پاس کر دیے ہیں, انہوں نے جو وہاں پہ اپنے بجٹ کے اندر سرپلسز دیے ہیں وہ مشکل سے 50-60 ارب بنتے ہیں, تو 50 یہ تقریباً 500 ارب کا جو ہول ہے وہ وہاں سے آپ کا پروونشل سرپلس کے اندر سے بھی آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے 250 ارب روپے پرائیویٹائزیشن کی مد میں ڈالے ہوئے ہیں, جو سال اختتام ہونے کو جا رہا ہے اس کے اندر 0 پرائیویٹائزیشن کی کلیکشن ہے, تو یہ بھی 250 بلین آتا ہے کہ نہیں آتا واللہ عالم, یہ بھی پتہ چل جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. ان ساری چیزوں کے علاوہ جو چیئرمین صاحب ایف بی آر کا جو 24% ریونیو انکریز کا ٹارگٹ رکھا ہے, میں تو دعا گو ہوں کہ اس کو ہم پورا کر لیں, پر فائنانس منسٹر صاحب نے یہاں پہ اسمبلی کے فلور کے اوپر خود ہی بتایا کہ جو 100 ارب روپے کا تقریباً ٹیکس انہوں نے ایف ای ڈی کی شکل کے اندر جو موبائل کالوں کے اوپر, موبائل ایس ایم ایس کے اوپر, وہ ڈیٹا کے اوپر لگایا تھا, وہ انہوں نے وڈرا کر لیا ہوا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو جو بجٹ کے اندر 3500-3600 ارب کا خسارہ لکھا ہوا ہے یہ بڑھ کے 4,500-5,000 ارب کو ٹچ کرے گا, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو ہم آگے جس طرح وقت گزرے گا منی بجٹس کو اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھیں گے, یا پھر ہمیں اپنے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا. جو افغانستان کے اندر صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ امریکہ وہاں سے جب نکلے گا تو اس کو بیسس کے لیے کس طرح سے وہ اور ملکوں کے اوپر پریشر ایگزرٹ کرے گا, تو ہمیں جو ہماری سیکیورٹی ہے وہ بھی اس نالائکی کی وجہ سے کمپرومائز ہوگی. سر اس بجٹ کے اندر جو تقریباً 1100 ارب کے انہوں نے ایڈیشنل ریونیو کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, عمران خان صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ جب وہ مدینہ کی ریاست آئے گی تو لوگوں کی آمدنیوں کے اوپر ٹیکس کیا جائے گا. ان کے اپنے جو بجٹ کے دستاویز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 1100 ارب کے اندر سے جو 66% آف دا ریونیو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے اس کو ریکور کیا جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ چینی بھی مہنگی ہوگی جس کا سیل ٹیکس بڑھنے جا رہا ہے, ڈیری کے اوپر بھی سیل ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو پولٹری کی فیڈ ہے, کیونکہ ابھی شاید 500 روپے کلو جو مرغی کا گوشت کا ریٹ ہو گیا ہے اس سے ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے, اس کے اندر بھی سیلز ٹیکس لگے گا. آٹے کی ملوں کے اوپر بھی ٹرن اوور ٹیکس کو بڑھایا جائے گا, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا نزلہ ایک غریب آدمی کے اوپر گرے گا. اس کے علاوہ چیئرمین صاحب جو پی ڈی ایل کے اندر جو انہوں نے کوئی ٹارگٹ رکھا ہے وہ 610 ارب کا رکھا ہے اس اگلے سال کے لیے. آج پی ڈی ایل جو ہے پیٹرول ڈیزل کے اوپر تقریباً 5 روپے سے کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر آپ نے 610 ارب روپے اکٹھے کرنے ہیں تو آپ کو پی ڈی ایل کو 25 روپے سے بڑھانا پڑے گا. تو وہ جب آپ وہ یہ کام کریں گے تو اس کے بعد ایک نئی لہر مہنگائی کی یقیناً یہاں پہ آپ کے سامنے آئے گی. اور اس میں ایک اور جو پریشان کن چیز ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جی آج لوگ در بدر ویکسین کی تلاش میں پھر رہے ہیں, مگر عمران خان صاحب جس کو سیاسی رشوت کہتے تھے, اپنے ممبران کو ڈیولپمنٹ سکیموں کے لیے پیسے دینے کے لیے انہوں نے 60 ارب تو ضرور ایلوکیٹ کر دیے ہیں, پر کاش وہ یہ احساس ویکسین کی پرچیز کے لیے بھی رکھتے ہوتے. اس کے علاوہ پنجاب کی بجٹ کے اندر بھی ان سیاسی سکیموں کے لیے 100 ارب روپے کے قریب مختص کیے گئے ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ جو ہراسمنٹ کے بارے میں وزیر اعظم صاحب بتاتے تھے کہ مدینہ کی ریاست کے اندر جب اچھے حکمران آ جائیں گے تو لوگ خود بخود ہی آگے آ کے ٹیکس دیا کریں گے, تو میں ان کی صرف سرور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وزیر ہیں, ان کی جو اٹینشن اس چیز پہ دلانا چاہوں گا کہ سیکشن 203A جس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے اس کو 1 سیکنڈ کے لیے جا کے پڑھ لیں. اس کے اندر لکھا ہوا یہ ہے کہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہوگا ایف بی آر کا, وہ اس خدشے کے اوپر کہ کسی آدمی نے اپنی انکم کو کنسیل کیا ہے وہ اس کو اریسٹ پہلے کروائے گا, اس کے بعد شو کاز نوٹ اس کا بعد میں ایشو ہوگا. تو ان ساری چیزوں کو بھی ذرا نظر ثانی کر لیں تاکہ اس بجٹ کی منظوری سے پہلے ہم ان جو خامیوں کو اوور کم کر لیں. اس کے علاوہ سر امریکن جو پریزیڈنٹ بائیڈن صاحب کا ایک بڑا مشہور کہاوت ہے, میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, اور اس کا وہ آج کے جو صورتحال ہے اس کے اوپر بڑا اپروپریٹ فٹ کرتی ہے. جی انہوں نے کہا تھا ایک میٹنگ کے اندر کہ ڈونٹ ٹیل می واٹ یو ویلیو, شو می یور بجٹ اینڈ آئی ول ٹیل یو واٹ یو ویلیو. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری ترجیحات یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں تو ہم جو مرضی کہتے رہیں, ہمارا بجٹ ڈاکیومنٹ کچھ اور بتا رہا ہے.
سر آپ سے جو 3-4 منٹ لیتے ہوئے میں سفارشات بھی کچھ پیش کر دوں، کیونکہ صرف کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. آج جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ کرونا کی شکل کے اندر ہے. وزیر اعظم صاحب نے اور اس حکومت نے 7 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کا ٹارگٹ اپنے لیے طے کیا ہوا ہے. میری گزارش یہ ہوگی، میرے حلقے کے اندر شہباز شریف صاحب نے ایک کوٹ خواجہ سعید ہسپتال بنایا تھا، وہ آج بھی ویکسین سے ڈرائی پڑا ہوا ہے. وہاں پہ لوگ جن کی دوسری ڈوزیں ڈیو ہو گئی ہیں ان کو بھی ویکسین وہاں پہ نہیں لگ رہی. تو گزارش یہ ہے کہ کائنڈلی اس پروگرام کو بھی پرائیورٹی پہ فنڈ کر دیں تاکہ لوگوں کو ویکسینز جو ہیں وہ مہیا ہو سکیں. اس کے علاوہ سر جو کھانے پینے کی اشیاء کے اندر جو مہنگائی آئی ہے، اس کے اندر ہم سب نے اپنے حلقوں کے اندر سستے بازاروں کے باہر وہ لمبی لمبی قطاریں لگتی ہوئی دیکھی ہیں کہ لوگ 1-1 کلو چینی کے لیے وہاں پہ شناختی کارڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر آٹے کے لیے لمبی لمبی قطاریں بنا کے کھڑے رہے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اس کا ازالہ کرنے کے لیے بھی بجٹ کے اندر کوئی گنجائش پوری کر لیں، کیونکہ یوٹیلیٹی سٹور کا جہاں تک میں نے بجٹ کے دستاویز دیکھے ہیں، پچھلے سال 8 ارب روپے کا بجٹ تھا جس کو گھٹا کے 6 ارب کا کر دیا گیا ہے. تو اس قسم کے اقدامات لینے کے بجائے ہمیں تو بلکہ اور پیسے کو مہیا کرنا چاہیے تاکہ ہم یہ روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کو سبسڈائز کر کے ایک عام آدمی کی دہلیز تک پہنچا سکیں. اس کے لیے جو کیپٹل گینز ٹیکس کو ہم نے ریورس کیا ہے، وہ 50,000 لوگ ہیں اسٹاک مارکیٹ کے جس کے اوپر ان کا بینیفٹ جائے گا. اگر آپ وہ کیپٹل گین ٹیکس کو ریورس بھی کر دیں، اس سے جو پیسے مہیا ہو، یا چھوٹا موٹا اگر کوئی ایف ای ڈی بھی اسٹاک مارکیٹ کی اسٹاک ٹریڈنگ کے اوپر لگا دیں، تو آپ کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے کہ آپ ان سے جا کے اس قسم کا سبسڈی پروگرام چلا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی نظر ثانی ڈال لیجئے گا. اور اس کے ساتھ چیئرمین صاحب، جو عمران خان صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ جی انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جانا ہے، اس کا بھی اس بجٹ کے اندر کوئی اگلے 2 سال کے اندر 3 سال کے اندر ہم نے اس کو کس طرح سے کریکٹ کرنا ہے، اس کا کوئی بھی روڈ میپ بتا دیں. کیونکہ جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات ہے، انہوں نے جو حکومت ان کو دی، اس وقت جو یہ سپلٹ تھا ڈائریکٹ ٹیکس کا اور انڈائریکٹ ٹیکس کا، یہ ورسن ہو کے آج انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف اور زیادہ چلا گیا ہوا ہے. تو اس کے لیے بھی کوئی روڈ میپ دے دیں. ایک اور چیز جس کے اوپر پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے جی، وہ ایکسپورٹس کی گروتھ ہے. کیونکہ بالکل ٹھیک کہا فائنانس منسٹر صاحب نے کہ اگر اس ملک کے اندر ہم ایکسپورٹس کو 15% آف GDP نہیں بنائیں گے تو ہم سسٹینبلی گرو نہیں کر سکتے. اس کے لیے چند اچھے اقدامات بھی بالکل انہوں نے لیے ہیں. انہوں نے ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے کنسیشنری انرجی ٹیرف وغیرہ کو انٹروڈیوس کیا ہے، ریفنڈز کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، پر سر انکریمنٹل یہ 1-2 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھانے سے معاملات بہتر نہیں ہوئیں گے. ہمیں ایکسپورٹ کو 25 بلین ڈالر سے اٹھا کے 30-40 بلین ڈالر کے اوپر لے کے جانا ہے. اس کے لیے جب تک یہ کوئی ویزیبلٹی اپنی جو پالیسی کے اندر نہیں دیں گے میڈیم ٹرم کے لیے، تو لوگ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. تو میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل پالیسی ہے وہ پچھلے چند مہینوں سے کیبنٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے، اگر اس کو بھی یہ اپروو کر دیں اور اسی طرح کی پالیسیز جو آپ کو فریم ورک اگلے چند سالوں کے لیے لیدر انڈسٹری کے لیے دے دیں، رائس انڈسٹری کے لیے دے دیں، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. سر ایک اور چیز جو اس میں ہے کہ حکومت فرق ٹائمز کے اوپر ریبیٹس دیتی ہے. تو میری گزارش صرف یہ ہوگی ان ریبیٹس کو صرف اس چیز کے ساتھ لنک کر دیں کہ اگر ایکسپورٹر لوکل مٹیریل استعمال کرتا ہے تو یہ پیسہ آپ کا ایک انجن بن جائے گا پوری کی پوری چین کو چلانے کے لیے. یہ پیسہ گھما کے ہمارے کسی دوسرے ملک کے سپلائر کے پاس نہیں جائے گا. تو اس کے اوپر بھی ایک نظر ثانی کر لیجئے گا. سر انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے اس بجٹ کے اندر 17% سیل ٹیکس مشینری امپورٹ پہ لگا دیا گیا ہے سر، جس کی کسی کی سمجھ سے بالی ہے. تو کائنڈلی اس کو بھی ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے گا. سر زرعی ترقی کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بڑا ایمفسس ڈالا ہے، پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے 12 ارب روپے صرف اس کے اندر ایلوکیٹ کیے ہیں. اگر ہماری جو ییلڈز کا گیپ ہے باقی کے ممالک چائنا امریکہ وغیرہ کے ساتھ آدھو آدھ کا فرق پڑ گیا ہوا ہے، اگر ہم ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹ کریں اور اس ییلڈ کا کیچ اپ کر لیں تو یہ وہ گرین ریولوشن ہوگی جس کی آج کی حکومت بات کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، پر اس کے اوپر کوئی عملی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتی. تو سر اس کے اوپر بھی تھوڑا سا دھیان دے کے ییلڈز کے اوپر، کیونکہ آج ہمارا جو فوڈ امپورٹ بل ہے وہ تقریباً 8 بلین ڈالر کا ہو گیا ہے. اس کے اندر کاٹن کی 2 بلین ڈالر کی اور امپورٹ ڈال دیں
10-11 बिलियन डॉलर का एडिशनल लोड ये आया है, तो इसको जी सर मैं कर रहा हूँ सर तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम कर लें। कॉटन फेल हुई है, उसके बावजूद हुकूमत ने 17% का सेल टैक्स कॉटन के ऊपर लगा दिया है, बनोले के ऊपर लगा दिया है, जो समझ से बाहर है। सर काइंडली अगर आप इन चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते तो कम से कम ख़राब होने से रोक लें और इस जो जनरल सेल टैक्स लगाया है इसको वापस कर लें। सर मैं ख़त्म जी वाइंड अप सर, दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं उसके ऊपर हल्का सा टच कर देता हूं। एक तो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स है और दूसरा जो पेंशन का बिल जो आज तकरीबन आपकी सिविलियन गवर्नमेंट को चलाने से ज्यादा बढ़ चुका हुआ है। सर पावर के ऊपर दो छोटी सी सजेशंस हैं। एक तो डिस्को के अंदर जो इंप्रूवमेंट करनी है बोर्ड्स बना के वो बिल्कुल कर लें, और इंडस्ट्री को किस तरह से आपने ग्रिड पावर के ऊपर लाना है उसके लिए शायद टैरिफ बढ़ाना हल नहीं है, टैरिफ घटाना हल होगा। और जहां तक पेंशन्स का मामला है उसके अंदर से डिफाइंड बेनिफिट्स से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम्स की तरफ। तो जो हुकूमत नए मुलाजमीन को हायर करती है वो इस मुताबिक कर लेगी तो ये प्रॉब्लम आगे जाके हमारी अगली नस्लों के लिए कम हो जाएगी। सर इसके अलावा रेलवे के वजीर साहब बैठे हुए थे मेरे पास हल्के में, क्योंकि रेलवे की कॉलोनियाँ भी मौजूद हैं, वहाँ पे लोगों ने अभी पेंशन्स की बहुत कंप्लेंट की है। सर वो पेंशन्स डिलेड हैं, नेशनल बैंक की पेंशन्स डिलेड हैं, ज़रा काइंडली उसको भी देख लें कि वहाँ पे क्या मामलात हैं। सर आखिर में यकीनन हम सब चाहते हैं जो इस ऐवान के अंदर बैठे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो, पर उसके लिए हमें थोड़े से अपने दिल और ज़र्फ़ को बड़ा करना होगा। अपनी जो सारे का सारा ध्यान अपने मुखालफीन को टारगेट करना कि मियाँ नवाज शरीफ ने क्या किया, मियाँ शहबाज शरीफ ने क्या किया, मरियम नवाज क्या कर रही है, हमजा शहबाज को कितनी देर रखना है जेल के अंदर, इससे मामलात हल नहीं होंगी। गुजारिश ये दिल बड़ा करके जो इस मुल्क के बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है उसके ऊपर काम करें। यकीनन इस जो सारे लोग इस ऐवान के अंदर बैठे हैं उसके अंदर अपना हाथ बटाएंगे। तो इख्तिताम में आपको एक दफ़ा फिर चेयरमैन साहब शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी।